امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم ایک ایسی ہستی کے ذکر پاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ جن کے اعزازات، جن کے القابات اور جن کے مقامات کی فہرست بہت طویل ہے، جن کی سیرت، جن کے احوال، جن کا کردار، جن کی صورت، جن کی سیرت، جن کی نسبت، جن کی خدمت، الغرض زندگی کے کسی بھی پہلو سے لے لیجئے، نسبتوں کی بہاروں میں سے نسبت کے کسی بھی آئینے اور قرینے کو لے لیجئے، وہ ہستی ان تمام آئینوں میں، ان تمام قرینوں میں سجتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، سنورتی ہے، جن کا نام آنے سے دلوں کو قرار ملتا ہے، جن کا ذکر سننے سے سماعتوں کو حلاوت ملتی ہے، جن کا ذکر پڑھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، جن سے جڑ جانے کی نسبت اور جن کا ہونے کا احساس بندے کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتا، بلکہ لگتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے، کسی کی روحانی توجہ آپ کے ساتھ ہے، کسی کی توجہ کے ساتھ کسی کا کرم آپ کے ساتھ ہے۔ میں آپ دنیا میں بسنے والے لاکھوں کروڑوں عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اولیاء سے محبت کرنے والے، صالحین سے پیار کرنے والے خوش نصیب، انہیں کبھی تو غوث پاک کہتے ہیں، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، کبھی سرکار میراں سرکار کہتے ہیں، کبھی غوث اعظم کے ساتھ دستگیر کہتے ہیں، کبھی انہیں پیران پیر کہتے ہیں، اور عشاقان حضور سیدی شیخ عبد القادر الجیلانی انہیں 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، کسی پرسنالٹی، کسی شخصیت کی عزت، اعزاز، اکرام کے لیے نسبتوں کے جو بھی حوالے ہو سکتے ہیں، آپ ان سارے حوالوں کو سامنے رکھیے، ایک ایک حوالہ سامنے رکھ کر حضور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وقدس سرہ العزیز، دوسری طرف ان کو دیکھتے چلے جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ عزتوں کے سارے معیار، شرافتوں کے سارے سٹینڈرڈز اور کرامتوں اور اعزازات کے وہ سارے القابات جس ہستی پہ صادق آتے ہیں، انہیں شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، الشاہ احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان نسبتوں اور اس تعلق کے اظہار کو کس خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ ہستی
جس کے ساتھ نسبت کا، جس کے ذکر کا اعزاز ہم سب کو حاصل ہے، آئیے ذرا ایک طاہرانہ سی نظر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، آپ کی سیرت و کردار کے ساتھ، آپ کی تعلیمات کی طرف آتے ہیں۔ آپ نجیب الطرفین سید یعنی حسنی حسینی، والد والدہ دونوں کی طرف سے، مادرزاد ولی، ولایت بھی وہ کہ جو دنیا پہ ظاہر ہوئی، شیر خارگی اور دودھ پیتی عمر میں ظاہر ہوئی، 6 سال کی عمر میں خود کو بھی پتہ چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ ان سارے اعزازات و اکرامات سے آگے بڑھتے ہوئے جب بغداد میں پہنچتے ہیں والدہ کے حکم اور اجازت کے ساتھ، تو پھر آپ کی سیرت و کردار کا سب سے پہلا سبق جو تمام سلاسل کے اولیاء کو، سالکین کو، محبین کو، مریدین کو اور چاہنے والوں کو پہلا سبق جو آپ کے سیرت و کردار اور آپ کی تعلیمات سے ملتا ہے وہ حصول علم ہے، اور اس علم کے حاصل کرنے کے لیے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشقتیں، جو تکالیف، جو ریاضات آپ نے برداشت کی، اور بھوک، پیاس، روزہ، مجاہدہ، عبادت، ان ساری چیزوں کے ساتھ تحصیل علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور دنیا میں اپنا اعزاز اور اپنا تعارف جو میں نے نسبتیں عرض کی ہیں، آپ کی تعلیمات کا ایک اور پہلو آپ کی سیرت و کردار کا کہ آپ نے اپنے زمانے کے لوگوں کو اور بعد میں آنے والوں کو محض اپنی کرامات کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر اس راہ محبت پہ چلنا ہے، اگر شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے محبت کے تقاضوں کو حقیقی معنوں میں پورا کرنا ہے، تو اس کا راستہ اور اس کا طریق، اس کی ابتدا کسی اور چیز سے نہیں، علم سے ہے، تحصیل علم سے ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس زمانے میں اگر اولیاء کی صف میں، صف اولیاء میں اگر آپ غوث اعظم کی شان کے حامل ہیں تو یقیناً آپ احوال کو پڑھ لیجئے، آپ کی شخصیت کا اتنا ہی بڑا تعارف یہ ہے کہ آپ اس وقت کے مفتی اعظم بھی ہیں، آپ اپنے وقت کے سب سے محدث بھی ہیں، آپ سب سے بڑے مفسر بھی ہیں، آپ سب سے بڑے ادیب بھی ہیں، آپ سب سے بڑے متکلم بھی ہیں، آپ سب سے بڑے خطیب بھی ہیں، آپ سب سے بڑے عابد و زاہد بھی ہیں، اور آپ اپنے زمانے میں سب سے بڑھ کر مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے ہیں، اور آپ کے زمانے میں 4 خلفاء کا دور گزرا ہے، آپ محض صرف اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر صرف تعلیم اور تدریس اور مجاہدے تک محدود نہ رہے، بلکہ یہ شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت شیخ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جس اسلامی لشکر کے ساتھ بیت المقدس کو فتح فرمایا، اس لشکر کے 50% سے زائد آپ کے جو سپاہی تھے وہ تھے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، جنہوں نے آپ سے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، دینی علوم حاصل کیے، اور ان علوم کے ساتھ ساتھ نظریے میں، فکر میں، سوچ میں، اور اس ویژن کے ساتھ آگے بڑھے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری اس کا مصداق بنے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے نے پوچھا کہ حضور، اللہ نے آپ کو اتنی مقامات، اتنی شانیں اور اتنے اعزازات عطا فرمائے ہیں، تو آپ یہ فرمائیے
کہ آپ غوث اعظم کیسے بنے؟ اللہ اکبر! یہ سوال ایک مرید نہیں کر رہا، یہ سوال ایک عقیدت مند نہیں کر رہا، یہ آپ کا بیٹا آپ سے کر رہا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو قیمتی لفظ اور ارشاد عطا فرمایا وہ میرے اور آپ کے لیے، حضور غوث پاک کے چاہنے والوں کے لیے، حضور غوث پاک سے محبت کرنے والوں کے لیے، حضور غوث پاک کے نام لیواؤں کے لیے، اور جوق در جوق محبت و شوق سے آپ کا ذکر پاک منانے والوں کے لیے خوبصورت پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے، مجھے میری والدہ نے، ظاہر ہے وہ صاحبزادے کی دادی جان لگیں، فرمایا میری والدہ نے مجھے گھر سے نکلتے ہوئے جو ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو آپ نے فرمایا عبد القادر نے ساری زندگی سچ بولا ہے، جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ نے عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا ہے۔ آج ہم سب کو اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور عشق کرنے والوں کی سب سے بڑی ضرورت ان اولیاء کرام کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ ایک بڑی فکری سی بات ہے اور اپنے سامعین و ناظرین کے لیے دعوت مطالعہ ہے۔ ہم کسی بھی اللہ کے معروف اور مشہور ولی جن کا بھی آپ ذکر سنتے ہیں، آپ ان کے احوال کو پڑھیے، آپ ان کی سیرت، ان کے حالات زندگی کو پڑھیے اور ان کے احوال کو تاریخ کے آئینے سے نکال کر دیکھیے، پڑھیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ تمام کے تمام اپنے زمانے میں علم کے، تعلیم کے، ٹیچنگ کے، تربیت کے، مخلوق خدا کی خدمت کے وہ نمونے اور شاہکار نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنا تعارف، اپنی پہچان اپنی زندگی میں اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے کبھی بھی سیلف پروموشنز کے ذریعے اور اپنی کرامات کے ذریعے اپنے حلقہ اثر کو بڑھانے پر کبھی نہیں کی، بلکہ میں حضور سیدنا فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے دامن کرم اور اس نسبت سے یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے یا جو شخص یہ کہتا ہے یا اس کے کہلوانے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ یقین جانے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات اور آپ کا کردار، آپ کی تصانیف، آپ کی بکس، وہ سب ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو محدث ابن جوزی ان کے ارشادات کی روشنی میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی بہار، ریسرچ کی بہار کو ذرا پڑھیے اور دیکھیے۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ابن جوزی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں گفتگو فرما رہے ہیں، بطور خطیب، بطور مصلح، بطور مفکر، بطور مربی، تربیت کرنے والے، افکار کی، عقائد کی، نظریات کی، اعمال کی، سیرت کی، کردار کی۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ تفسیر پڑھی، بیان کی، تو انہوں نے فرمایا کہ اس تفسیر کا مجھے علم ہے، یہ فلاں تفسیر اور اس کی روشنی میں آپ نے بات کی ہے۔ پھر آپ نے ایک دوسری تفسیر بیان فرمائی، پھر تیسری تفسیر بیان فرمائی۔ ابن جوزی فرماتے رہے ہر تفسیر کے سننے کے بعد کہ یہ تفسیر فلاں کتاب میں ہے، یہ فلاں مفسر نے کی ہے۔ 40 تفاسیر قرآن مجید کی اس آیت کی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ لیکن جب 40 تفاسیر بیان کر چکے، ظاہراً ہے وہ ڈیفرنٹ ہوں گی، ایک دوسرے سے الگ ہوں گی، جب یہ مکمل کر چکے تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تک ہم نے جو بات کی تھی وہ قال کی ہے، وہ اقوال کی ہے،
وہ ظاہری الفاظ کی ہے، وہ ظاہر کی ہے۔ اب ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں، وہ قال کی نہیں، وہ حال کی بات ہوگی، وہ اقوال کی نہیں، وہ احوال کی بات ہوگی، وہ ظاہر کی نہیں، وہ باطن کی بات ہوگی، وہ جسم کی نہیں، وہ روح کی بات ہوگی۔ جب اس کے بعد حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی روحانی تفاسیر، معانی اور مطالب کو بیان کرنا شروع کیا، تو محدث ابن جوزی جو ظاہری علم پر جنہیں 40 تفاسیر وہاں بیٹھے ہوئے یاد تھیں، اب پھر انہیں پتہ چلا کہ جو صاحب حال عالم ہوتا ہے، جو صاحب نظر صوفی ہوتا ہے، وہ صرف ظاہر کی نہیں، وہ باطن کی بھی بات کرتا ہے، وہ قلب کی بھی بات کرتا ہے، وہ روح کی بھی بات کرتا ہے، وہ صرف تعلیم کی نہیں، وہ تربیت کی بھی بات کرتا ہے، وہ محض کردار کی نہیں، وہ کردار سازی کی بھی بات کرتا ہے، وہ شخصیت کی نہیں، وہ شخصیت کو نکھارنے کی بھی بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے علم میں، آپ اپنے مرتبے میں، آپ اپنے مقام میں، آپ اپنی تعلیمات میں اس قدر اللہ کی محبوبیت کے درجے پر فائز ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اس قدر فنائیت کے درجے پر پہنچے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی محبت کو بقا عطا کر دی ہے، دوام عطا کر دی ہے۔ جب تک روئے زمین پر کلمہ پڑھنے والے آباد رہیں گے، بستے رہیں گے، وہ حضور سیدنا غوث پاک کو جانتے رہیں گے، مانتے رہیں گے، ان کی ولایت کا گن گاتے رہیں گے اور ان کے فیوزات اور ان کی برکات کو سمیٹتے رہیں گے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کی تعلیمات کا سب سے بنیادی، سب سے پہلا اس مختصر وقت میں جو پیغام ہے وہ علم ہے، وہ تعلیم ہے، وہ ریسرچ ہے، وہ پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد اس پر اخلاص سے عمل ہے۔ یہی طریقہ ہے ان اولیاء سے فیض لینے کا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فیوزات سے، آپ کے علمی عنایات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ کھلا میرے دل کی کلی